हेलो, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, ये अच्छा हो गया कि अब इस सेशन को, इस वर्कशॉप को हम और इफेक्टिव बना सकते हैं। कुछ दो तरफा कम्युनिकेशन के जरिए यहाँ आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली कि बेनिफिट्स क्या हैं इसके, और क्या मुहर्रकात हैं, इंस्पिरेशंस क्या हो सकते हैं, कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। जो हमारे सिनॉप्सिस का पहला पार्ट था कि भाई व्हाट मेक्स अस रीड, तो उसमें मेंटल स्टिमुलेशन का मैंने जिक्र किया, स्ट्रॉन्ग थिंकिंग एबिलिटी का, नीड बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, फिर वोकैबुलरी एक्सपेंशन की हमने बात कही। फिर आप देखिए कि स्ट्रेस रिलैक्सेशन, क्या आप पढ़ें तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी शख्सियत क्लास से बहुत ज़हनी इत्मीनान से गुजर रही है। फिर इम्प्रूव मेमोरी, फोकस्ड एंड इंटेलेक्ट, मुताला आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। जितना आप पढ़ेंगे आपकी मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग होगी। हम बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो याद नहीं रख पा रहे हैं, तो हम उसकी भी कुछ एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक मोटे तौर पर जो उसका रास्त बेनिफिट है, जो रास्त मुहर्रक है, वो ये कि सिर्फ आपकी, देखिए, आपके ज़हन की दो सलाहियतें होती हैं। एक तो प्रोसेसिंग एबिलिटी है, चीज़ों को अखज़ करके उस पर सोचना, उस पर तदब्बुर करना और उससे कुछ नया कंटेंट ढालना, कुछ नए नताइज अखज़ करना, कुछ नए रिजल्ट्स दुनिया को देना, ये हम इसको हम प्रोसेसिंग एबिलिटी कहेंगे। दूसरी चीज़ है चीज़ों को जमा करना, स्टोर करना, स्टोर करके उसको बड़े लंबे अरसे के लिए इस तरह रखना कि वो आपकी प्रोसेसिंग एबिलिटी में काम हो। तो ये भी ज़हन का, दिमाग का एक अहम फंक्शन जिसे हम मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में भी ऐसा कुछ होता है, प्रोसेसर होता है और दूसरा मेमोरीज होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और फिर लॉन्ग टर्म हार्ड ड्राइव होता है। तो हार्ड ड्राइव में क्या होता है, बहुत सारे कंटेंट होते रहते हैं और प्रोसेसर उन कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करके लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से प्रोसेस करके फिर आपको रिजल्ट देता है। हमारा ज़हन भी कुछ ऐसे ही काम करता है। तो आप देखिए कि जितना आप पढ़ेंगे आपकी हार्ड डिस्क भी, यानी दिमाग की हार्ड डिस्क भी स्ट्रांग होती चली जाएगी और आपकी जो मेमोरी है वो मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी। ट्रैंक्विलिटी एंड एंटरटेनमेंट, ये भी एक बहरहाल मुताले का एक आउटकम है कि आप मैंने ये इसी से रिलेटेड है जिसे मैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन कहूँगा। बहरहाल इसके बाद रीडिंग हैबिट डेवलप्स राइटिंग स्किल्स। देखिए, पढ़ना और लिखना दोनों एक दूसरे से रास्त कनेक्टेड है। आप पढ़ेंगे तभी लिख पाएंगे और लिखने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कहा गया कि आपके लिए ज़रूरी है कि आने वाली जनरेशन पर आप एहसान करें, और इस एहसान का जरिया ये है कि आप अपने तजुर्बात को, आपने जो कुछ अपने दिमाग से सोचा है, समझा है, जो प्रोसेसिंग की है अपने इंफॉर्मेशन की, और उससे जो रिजल्ट, जो आउटकम्स आपने एक्सट्रैक्ट किए हैं, उन तमाम तर चीज़ों को दुनिया को बांटें, उनसे उनके साथ समेटें। तो फिर ये ज़रूरी है कि आप लिखते भी जाएं, और लिखने के लिए रीडिंग हैबिट डेवलप्स योर राइटिंग स्किल्स। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ मैं अर्ज करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे आप जिस एक ग्रुप से वाबस्ता है, या हमारे सामने जितने भी हमारे दोस्त हैं एंड उनके लिए जूनियर कॉलेज या सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ, तो आप यकीन मानिए कि आपका जो ये एज ग्रुप है, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, ये मुताले के ट्रेंड सेट करने का दौर है। यकीन मानिए इस दौर में अगर आपने नहीं पढ़ा, बहुत कम लोग होते हैं जो इस दौर में ना पढ़ने के बावजूद भी फिर उसके बाद रीडिंग हैबिट को डेवलप कर लेते हैं। ऐसी बहुत कम तादाद है। मैं ऐसे भी कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कोई बाज़ाब्ता यानी स्कूलिंग से भी अटैच नहीं थे और एक बड़ी उम्र में पढ़ने पढ़ाने की तरफ मुतवज्जे हुए, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े लेवल तक अचीवमेंट किया, रिसर्च और उसके बाद पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च और बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, लेकिन ऐसी तादाद बहुत कम होती है, बहुत ही मुख्तसर तादाद होती है। वरना वो लोग
جو اس ایج میں پڑھنے پڑھانے سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کر پائے ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بڑی عمر میں وہ پھر مطالعے کی طرف اٹریکٹ. آپ جانتے ہیں مولانا آزاد کے بارے میں تو آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ 14 سال کی عمر میں اتنی کتابیں پڑھتے تھے کہ ان کے والدین نے جب انہیں پڑھا تو پھر وہ بلینکٹ کے اندر انہوں نے کینڈل لگا کر کتابیں پڑھنا شروع کیا اور ایک دفعہ ان کی ساری بلینکٹ جل گئی. تو یہ ان کی جو یہ وقت کہا گیا ہے جب ان کی عمر 14 ایئرس ہے, 14 سال. اس دور میں جس نے مطالعے سے اپنے آپ کو ہم کر لیا, مطالعے کا ٹرینڈ سے کر لیا, تو پھر وہ مرتے دم تک کتابوں سے دور نہیں رہ سکتا. اسے دور کرنا بھی چاہے تو دور نہیں ہو سکتا. لیکن اس دور میں اگر کسی نے کتابوں سے اپنے آپ کو دور رکھا, موبائلس پہ گم ہو گیا یا پھر معمولی قسم کی چیزیں جو ہے انٹرٹینمنٹ کی اس سے اپنے آپ کو اٹیچ کر دیا, بعد میں اس کی ایک خواہش پیدا ہوئی کہ نہیں مجھے مطالعہ کرنا چاہیے, تو آپ یقین مانیے کہ اس کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. تو اس لیے خاص طور پہ میں آپ کی ایج گروپ کے تمام نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ مطالعے کے ٹرینڈ کو اسی دور میں سیٹ کر لیجیے. صرف مولانا آزاد کی بات نہیں, جتنے بھی آپ بڑے بڑے رائٹرس ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے تھنکرس انٹلیکچوئلس ہیں, ان کی زندگی میں تھوڑا آپ پیچھے جا کر دیکھیں گے. مولانا مودودی کا بھی آپ دیکھیے کہ بالکل 20s میں آپ نے جہاد فی الاسلام جیسی کتاب لکھی, تو ظاہر ہے کہ مطالعے کا آپ نے کب آغاز کیا ہوگا, تو بالکل ٹینیج والا معاملہ تھا. تو خیر آئیے ہم تھوڑا اپروچ کی طرف بڑھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کچھ ایکسرسائزز بھی ہم کرتے چلیں ساتھ ساتھ. پہلے ہم اپروچ پہ بات کریں گے, پھر اس کے بعد ہم ڈومینس پر آئیں گے, کیا کچھ ڈومینس ہو سکتے ہیں. اچھا, میں آپ لوگوں سے آپ کے کچھ مطالعے کے انٹرسٹ جاننا چاہوں گا. آپ کے اس میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جو فکری مطالعہ اردو میں کرتے ہیں, اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو فکری مطالعہ انگریزی میں کرتے ہیں, یا پھر اور بھی لینگویج ہو سکتی ہیں. ایسے کتنے لوگ ہیں جو فکری مطالعہ جو تحریکی لٹریچر ہے وہ تیلگو میں پڑھتے ہیں. تھوڑا سا ہم اس حد میں ہی تھوڑا سا کاؤنٹ کیا ریشو ہے وہ دیکھ لیں گے. پہلے ویسے کتنے لوگ ہیں جو فکری مطالعہ اردو میں کرتے ہیں, تھوڑا سا ہاتھ اٹھا لیجیے. اچھا, زیادہ اردو میں پڑھتے ہیں اور انگریزی میں پڑھ جائیں. اچھا, دونوں پڑھتے ہیں. لیکن آپ کی فرسٹ کیا ہے لینگویج, اردو ہے یا انگریزی؟ جی اوکے, میں سن نہیں پا رہا ہوں شاید. اس کو کیا رکھیں, اس کو یا بند کر دیں؟ اگر آپ کی جو مدر لینگویج ہے اردو ہے, تو مطلب جو پریفرڈ لینگویج تو مجھے یہ اندازہ کہ یہاں پر ہمارے زیادہ احباب جو ہے وہ فکری مطالعہ اردو کرتے ہیں, اور کچھ لوگ شاید 20% میرا اندازہ ہے وہ لوگ ہیں جو انگریزی میں فکری مطالعہ کرتے ہیں. اور ہمارے کچھ ساتھیوں نے یہ کہا کہ اگر دونوں لینگویجز میں کتابیں اویلیبل ہوں تو ان کے لیے زیادہ کمفرٹیبل
اردو کتاب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فکری مطالعے سے ہٹ کر تھوڑا سا ہم ڈومین وائز بھی جائیں گے. ایسے ہی کتنے لوگ ہیں جو یعنی پوئٹری کو پسند کرتے ہیں؟ تھوڑا سا ہاتھ اٹھا لیں. پوئٹری، اردو پوئٹری یا انگریزی؟ اردو. اوکے. ترانی نا. اوکے ٹھیک. اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو جنہوں نے یعنی اردو لٹریچر کو، ادب کو، فکشن ہو سکتا ہے، ناولس ہو سکتے ہیں، ٹراولرس ہو سکتے ہیں، ایسے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے اردو میں یا انگریزی میں؟ جی ابن صفی کو آپ نے پڑھا. اوکے. انگریزی میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں فکشن، ناولس اور ٹراولرس، پوئٹری آپ پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ کچھ بتائیے نا. اچھا چلیے بہت اچھا. شیکسپیئر. اوکے. تو اب موٹے طور پر میں نے جسٹ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز اس لیے کنڈکٹ کی تاکہ آپ کا جو اورینٹیشن ہے اس کا اندازہ ہو جائے. تو مجھے موٹے طور پر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم میں سے میجارٹی، بڑی تعداد اچھا خاصے شرکا کی وہ ہے جو فکری لٹریچر ضرور پڑھتے ہیں. حالانکہ ہم نے جب ٹراویلاگس کی، فکشن کی، افسانوں کی بات کی تو تھوڑا سا تعداد کم ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ ادب کی طرف، لٹریچر کی طرف رجحان کم ہو، لیکن کوئی ہمارا تحریری لٹریچر ہے اس میں زیادہ تر لوگ انہوں نے پڑھا ہے. اور یہ ایسا مقرر ہونے کی حیثیت سے یہ ایکسپیکٹڈ بھی ہے، ضروری بھی ہے. چلیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد جو ہے اردو لٹریچر کو پڑھنے والوں کی ہے. ہم تھوڑا اپروچ کی طرف نظر ڈالیں گے. اپروچ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے یہاں پر ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ ویژن، انٹرسٹ، آبجیکٹیوز دین جنرل اسٹڈیز. جنرل اسٹڈیز کو آپ ہٹا دیجیے. ویژن، انٹرسٹ دین آبجیکٹیو. اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپروچ کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا مطالعہ کس انداز میں ہونا چاہیے اور کیسے ہم پڑھیں. تو پڑھنے کے لیے ہمارا اپروچ کیا ہو، اس پر میں نے یہ 3 پوائنٹس یہاں پر لکھے ہیں کہ ویژن، انٹرسٹ اینڈ دین آبجیکٹیو. اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم میں سے سبھی نے تحریری لٹریچر کو پڑھا ہے. ان کی پوائنٹرز کے ذریعے، ان پوائنٹرز کے ذریعے آپ نے کیا سمجھا؟ چلیے جسٹ فرینکلی بتائیے، بالکل بلا تکلف. اینی والنٹیئر؟ جی ہاں بولیے. فرسٹ تو ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ ویژن کیا ہے، ہم وہ مطلب پڑھنا کیوں چاہتے ہیں، مطلب ہمارا مقصد کیا ہے. سیکنڈ ہے انٹرسٹ آپ کو ہے کیا، مطلب کتنا انٹرسٹ ہے، کون سی فیلڈ میں آپ کو انٹرسٹ ہے، اور ویژن کے حساب سے آپ کا انٹرسٹ بھی ہونا آپ کو لازمی ہے. پھر وہ تھرڈ کیا ہے وہ بتا دیں. پھر آبجیکٹیو. بہت صحیح کہا آپ نے. ویژن دیکھیے کہ آپ کو کہاں تک جانا ہے. آپ نے کوئی چیز پڑھی، ہو سکتا ہے آپ جیسے میں نے عرض کیا کہ سب کا یہ مطالعے کا ٹرینڈ سیٹ کرنے کا دور ہے، یہ آپ کی عمر ہے. اور اس دور میں آپ کو ان چیزوں پر دھیان دینا ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے. آپ ہو سکتا ہے مختار مسعود نے اپنے اس علی گڑھ کے دور میں ویژن سیٹ کر لیا تھا. ان کے دوست کا میں ایک دلچسپ کوٹ پڑھ رہا تھا کہ جب علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ ساتھ تھے تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا رائٹر بننے والا ہے. مختار مسعود کے دوست نے لکھا، لیکن ان کا ویژن سیٹ تھا کہ مجھے اس نثر کے میدان میں بہت آگے تک جانا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو ٹٹولا اور پھر ایک آبجیکٹیو سیٹ کیا کہ کہاں تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں آپ کے مطالعے کے لیے بہت اہم ہیں اور یہ اپروچ کو آپ کے طے کرتی ہے. نیکسٹ، اسسمنٹ آف نالج اینڈ پروفیشینسی، کہ آپ کے نالج کا لیول کیا ہے. کیونکہ اگر آپ ایک بڑا ویژن سیٹ کر رہے ہیں تو اس میدان میں آپ کے پاس ایک
सफिशिएंट कंटेंट भी तो होना चाहिए, और इस कंटेंट के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें और आपकी प्रोफिशिएंसी डेवलप हो। वक्त के लिहाज से मैं हो सकता है कि थोड़ा सा इंटरेक्शन को थोड़ा कम करते हुए भी आगे बढ़ूं, लेकिन हम इंशाल्लाह इस वर्कशॉप को इंटरेक्टिव ही रखेंगे। तीसरी चीज, एक्सपर्ट्स एडवाइस, इनलिस्ट एंड शेड्यूल द प्लान। ये बहुत आम सा अप्रोच है जो बस हो सकता है हमारी नजरों से कभी ओझल हो जाए, लेकिन अगर आप इन चीजों को जहन में बिठा लें तो आए मुमकिन है कि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके मुताले के ट्रेंड सेट करने का दौर है, ये वो उम्र है, और इस दौर में इंशाल्लाह आपका ट्रेंड सेट हो जाएगा आप इस अप्रोच के साथ चलते हैं। चलिए, थर्ड पॉइंट पर कौन थोड़ा सा रोशनी डालेगा, उसके बाद फिर हम और उसको मजीद फैलाने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्सपर्ट एडवाइस, इनलिस्ट एंड शेड्यूल द प्लान। ये हम अप्रोच की बात कर रहे हैं। एनी वॉलंटियर? थोड़ा लेफ्ट साइड से, राइट साइड से तो पार्टिसिपेशन हो रहा है, लेफ्ट देन सेंटर। एनीवन? बिल्कुल फ्रैंकली, बिला तकल्लुफ, आपके अपने दोस्तों की महफिल है, ये मानकर बताइए। चलिए, बहुत आसान सी पॉइंट है कि हमको क्या करना है। मुताले का जब आपने अप्रोच तय किया तो हमको क्या करना है। इसी में मेंटल स्टिमुलेशन कहता हूँ कि आपके जहन को जिला देना। तो ये बहुत आम से पॉइंटर्स हैं, इन पॉइंटर्स को आपको खोलना है अपने जहन पर थोड़ा सा जोर देकर। जी, जो लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, हमें वो भी साइड पे तो हम जानते हैं हमारी पहचान कि पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, तो उनसे मशवरा करना कि ये बुक मतलब कैसी है, मतलब इसमें क्या क्या मवाद जिक्र किया गया, ऐसा कुछ मतलब एक्सपर्ट से एडवाइस लेना कि ये बुक मेरे लिए अभी सही है या नहीं है, या फिर मैं कब पढ़ सकते हैं किताब को। जी, आपका क्या मैदान है? जी, आपका एजुकेशन क्या? कॉमर्स में। कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस भी है। आप चलिए, आप आगे आपको फाइनेंस की फील्ड में आगे बढ़ना है, मान लीजिए, तो आप जानते हैं मतलब कौन से टॉप राइटर्स हैं जिनसे आप एडवाइस ले सकते हैं? अभी तय नहीं है। तो यही अप्रोच है मेरा, आपको तय करना है कि कौन से टॉप राइटर्स हैं, किन से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, किन के साथ आपको कनेक्ट होना है। ठीक, बहुत अच्छा। उसके बाद आपको इंग्लिश करना है, उसके बाद शेड्यूल दी प्लान, बुक्स की प्लानिंग करना है, कौन सी किताबें पढ़ना है। जैसे फाइनेंस की बात हो रही है, फाइनेंस में टॉप राइटर्स कुछ हयात हैं, कुछ गुजर गए हैं हमारे तहरीकी सर्कल्स में। आप जानते हैं, आपने नाम सुना है नजातुल्लाह सिद्दीकी साहब का, सुना है ना? आपको पता है नजातुल्लाह सिद्दीकी, इन्फोसिस का एक थॉट पेपर मैं पढ़ रहा था। इन्फोसिस आप जानते हैं हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विसिंग कंपनी, उसका एक थॉट पेपर था। उसमें वो उनका जो पिनेकल सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड बड़ा लंबा चौड़ा थॉट पेपर था। उसमें उन्होंने बहुत तफसील के साथ लिखा, और उसके बाद में लिखा कि डॉक्टर नजातुल्लाह सिद्दीकी इज़ द पायनियर ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। उसमें उन्होंने नजातुल्लाह सिद्दीकी साहब की काफ़ी तारीफ तौसीफ की थी। तो दुनिया मानती है कि नजातुल्लाह सिद्दीकी साहब, आप जानते हैं, शाह फैसल अवार्ड याफ्ता है। ये बड़े बड़े लोग हैं, उमर छापरा हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये इन लोगों को जानना, उनके थॉट्स को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है जब आप फाइनेंस के मैदान में कुछ काम करना, कुछ पढ़ना चाह रहे हैं। तो यही मामला हर फील्ड का है, फिलॉसफी में है, लिटरेचर है, कोर तहरीकी मैदान है। इन तमाम चीज़ों में आपको इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। क्रिटिकल स्टडी, नोट डाउन कीज एंड आस्क योरसेल्फ। ये बहुत आम से पॉइंट है, मैं इस पर ज़्यादा तफसीली बहस नहीं करना चाहूँगा। आप देखिए कि हर चीज़ को आंख बंद करके मानना नहीं है। हो सकता है आप नजातुल्लाह सिद्दीकी साहब को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपके जहन में ये बात ना हो कि उन्होंने लिखा है, किसी बड़े आदमी ने लिखा है, तो उसको हमको हर चीज़ को कबूल करना है। ठीक है,
یہ آپ کے لیے یہ آپ کا یعنی احترام اپنی جگہ، لیکن یہ چیز بھی آپ کو ڈھونڈنی ہے کہ بہرحال انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے بہت سارے کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، تو اس میں کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس پر دوبارہ ضرورت ہے، اس کو ری تھنک کیا جانا چاہیے. تو اس طرح آپ کا اپروچ ہونا چاہیے کہ کریٹیکل اسٹڈی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اہم کویشچنس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کے بعد پھر ان سے انٹریکٹ کریں، ان سے پوچھیں ایسے لوگوں سے. یہ سب آپ کا اپروچ ہو. دین نوٹس ان یور اون ورڈس. ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے ابھی کہ کیسے آپ کسی چیز کو پڑھنے کے بعد اس کو ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، کیسے ریپروڈیوس کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب تک آپ نے ایگزامس میں بھی محسوس کیا ہوگا، آپ نے پوری کتاب پڑھ لی، پورا چیپٹر پڑھ لیا، لیکن ڈائریکٹلی اگر آپ ایگزام لکھنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پوائنٹس آپ کو ریکال نہ ہو، عین وقت ممکن ہے. لیکن اس سے پہلے ایگزام جانے سے پہلے آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، دو اپروچ ہو سکتے ہیں. یا تو یہ کہ آپ گروپ اسٹڈی کے ذریعے ایک دوسرے کے سامنے بولیں اس کو، جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے، ایک چیپٹر آپ نے پڑھ لیا، آپ اپنے دوست کے سامنے اس کو ریپروڈیوس کیجیے، بتائیے، ان سے آپ سنیے. تو یہ جو میوچل انٹریکشن ہے، یہ سے آپ کا جو پڑھا ہوا ہے وہ 100% آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، پیوست ہو جائے گا. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کی سمری لکھ لی. آپ نے پڑھ لیا، پڑھنے کے فوری بعد ظاہر ہے کہ پوری کتاب آپ نہیں لکھ سکتے، پورا چیپٹر نہیں لکھ سکتے، لیکن اس کے کی پوائنٹس کو آپ ایک پیپر پہ بھلے ہی رف فارمیٹ میں لکھ دیں. اس کو آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ صرف پلین پڑھنے سے کہیں زیادہ اس کا فائدہ ہوا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ نوٹس ان یور اون ورڈس. اس کے بعد فرام بیسک ٹو اسکالرلی کنٹینٹ، یہ بہت بیسک فارمولا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی جمپ کریں گے اسکالرلی کنٹینٹس پر تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. تو گریجولی آپ پڑھیں، پہلے بیسک کنٹینٹس کی طرف توجہ دیں، اس کے بعد پھر اسکالرلی کنٹینٹ کی طرف جائیں. اس کے بعد سگنیفیکینس آف اسلامک لٹریچر. آپ دیکھیے اس سے پہلے بھی غالباً یہ بات پیشور مخارج کے ذریعے بھی آئی کہ کس طرح ہمارا دیکھنے کا جو لینس ہے وہ اسلامک لینس ہونا چاہیے. ہر چیز کو ہم ایک صحیح تناظر میں، صحیح پرسپیکٹو میں دیکھیں. اور صحیح تناظر کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہی تناظر ہو سکتا ہے جو ہمیں وحی الہی کے ذریعے جو ہم تک پہنچا ہے. تو اس چیزوں کو دیکھنے کا، دنیا کو سمجھنے کا بالکل ایک صحیح پرسپیکٹو، صحیح ڈائمنشن ہے. اور اس کے لیے ہمیں ہر چیز کو اس کے راست ماخذ سے، قرآن و حدیث کے ماخذ سے ریلیٹ کر کے، اس کو کوریلیٹ کر کے سمجھنا ضروری ہے. سگنیفیکینس آف اسلامک لٹریچر. اب جہاں تک ہم اسلامک لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو اسلامک لٹریچر میں ہم تھوڑا سا آپ حضرات سے ہی پھر سے کچھ انپٹس لینا چاہیں گے. آپ مان لیجئے ٹھیک ہے، چلیے آپ سے کچھ میں آپ کے پسندیدہ رائٹرس 4-5 میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میری فہرست سے آپ کتنا میچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب تو لیفٹ میں آنا ہی پڑے گا. تو لیفٹ سائڈ کے ہمارے پورے جتنے پارٹیسپینٹس ہیں ان سے میری خواہش ہے کہ آپ مجھے ایک 5-6 آپ کے ٹاپ رائٹرس، میں اسلامک کانٹیکس میں بول رہا ہوں، اہم اسلامی مصنفین، تحریکی مصنفین بھی ہو سکتے ہیں یا جنہوں نے ہمیں ایک اسلامک پرسپیکٹو دیا ہے، وہ تمام مصنفین، ایسے آپ 5-6 نام بتائیے. چلیے شروعات بہت آسان سا. چلیے بسم اللہ. ہاں پہلا نام ہے اور رمراد. اچھا، رمراد آپ کو کیوں پسند ہے؟ آپ سے سوال ہے، رمراد آپ کو کیوں پسند ہے؟ بہت اچھا. دیکھیے بہت اچھی بات آپ نے کہی. مولانا مودودی کے بعد دوسرا نام جو ہے، میں عام طور پہ دیکھتا ہوں کہ جب کبھی ہم ہمارے نوجوان دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پسندیدہ رائٹرس، تحریکی بیک گراؤنڈ میں پسندیدہ رائٹرس کون ہیں، تو عام طور پہ دوسرا نام یا کبھی کبھی جو ہے بالکل اولین فہرست میں قرآن مراد کا نام آ ہی جاتا ہے. اس کا خاص سبب بھی ہے. قرآن مراد کو ہم ہمارے نوجوان بالکل ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں. قرآن مراد کا
معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے بھی, آپ میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ بھی انجینئرنگ بیک گراؤنڈ رہا ان کا بھی ایک یونیورسٹی بیک گراؤنڈ رہا ہے, انہوں نے یونیورسٹی ٹاپ کیا, وہ بھی امریکہ گئے, اس کے باوجود بھی انہوں نے امریکی کی گندگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا, اور پھر عام کنٹمپریری لٹریچر نہیں بلکہ پور تزکیہ بیسڈ لٹریچر اور ایسا کنٹینٹ انہوں نے ڈھالا قرآن مراد علیہ الرحمٰن نے. تو اس طرح ایک عام نوجوان, خاص طور پہ ہمارے تحریکی نوجوان, ایسا ہے کہ ہمارے ممبران ان سے اپنے آپ کو خاص وابستگی پاتے ہیں, اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں, اچھی بات ہی ہے. چلیے اور کوئی دو ہی نام ہوئے, متعین آپ بتائیے. رمرا, چلیے وہ تو آ گیا نام. اور ہمارے بڑے صغیر سے باہر, یعنی سب کانٹیننٹ سے باہر, عرب ورلڈ میں کوئی بڑے نام؟ امیر جمال بھی آپ نے, یوسف القرضاوی, یوسف القرضاوی, جی جی جی, ہاں جلال الدین صاحب. خیر اب یہ فہرست لمبی ہو رہی ہے ہم, اور یہ یعنی اس کے بالکل آپ سوچتے جائیں گے تو آپ کو ہر وہ مصنف یاد آتا جائے گا جس کو آپ نے پڑھ رکھا ہے. تو میں جب سگنیفیکینس آف اسلامک لٹریچر کی بات کرتا ہوں تو میری نظر میں بھی یہی سب لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ایک ڈائریکشن دیا ہے نا. تو آپ سے بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ فائنانس پڑھیں, آپ سوشل سائنسز پڑھیں, آپ جتنے کنٹمپریری ایشوز پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ پڑھیں, لیکن ان سے پہلے ان رائٹرز کو ضرور پڑھ لیں. ان رائٹرز کو پڑھنے سے وہ چیز پیدا ہوگی جس کے بارے میں ابھی ہمارے دوست ڈاکٹر طلحہ بول رہے تھے کہ ایک لینس جس سے آپ کو دنیا کو دیکھنا ہے, دنیا کو سمجھنا ہے اور نالج کو پروسیس کرنا ہے. یہ جب تک نہیں ہوگا پھر آپ دیکھیے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ان کے مطالعے نے بالکل ایک غلط ڈائریکشن میں بھٹکا دیا. تو پہلے آپ ان کو ضرور پڑھ لیں. مولانا مودودی کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مولانا مودودی کا جو اصل کارنامہ تھا وہ جاہلی افکار پر ضرب لگا. اس وقت کی جتنی غیر اسلامی افکار تھے اس پر بہت شدت کے ساتھ اس کو ریفیوز کیا, اس کو کرٹیسائز کیا. مولانا مودودی کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے. قرآن مراد کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ایک نوجوان نسل کو شخصیت کی پاکیزگی کے گر بتائے, اس کا ہنر سکھایا ہے نا. چاہے قرآن مراد کی وصیت ہو, قرآن کا راستہ, کئی کتابیں قرآن مراد علیہ الرحمہ کی, اس میں انہوں نے شخصیت کی پاکیزگی کے گر سکھایا. تزکیہ آپ کا خاص اورینٹیشن رہا. پھر قطب شہید کا بھی ذکر آیا. قطب شہید کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ جو ہے انہوں نے بھی کنٹمپریری جو جاہلی افکار تھے اس پر بہت شدت کے ساتھ انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا. خاص طور پہ قرآن کے جو فنی محاسن ہیں, قرآن کے جو یونیک فیچرز ہیں, اس کو انہوں نے دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کیا. یوسف القرضاوی صاحب کا بھی نام آیا, جس نے بھی کہا ان کا کیا, ان کی افکار کا کیا یونیک فیچر کیا ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ان کی افکار کا جو میں بہت یونیک فیچر سمجھتا ہوں وہ تو ظاہر ہے اس وقت دنیا کے یعنی ہمارے دور کے دنیا کے بڑے فقیہ, بہت بڑے فقیہ, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو فکر تھی اس میں وسعت, کشادگی, یعنی بہت شدت کے مقابلے میں تھوڑی آپ نے وسعت اور کشادگی کا رویہ اڈاپٹ کیا. چاہے وہ مختلف آپ کی جو فقہ سے متعلق کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر ہماری تحریک کے کانٹیکس میں ہم کچھ اور بزرگوں کو شاید بھول گئے. صدر الدین اصلاحی صاحب, مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب, ان کو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. کیا یونیک فیچر ہے مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب کی کتابوں کا؟
जी, तहरीक इस्लामी हिंद और खास तौर पे इकामत दीन का जो पूरा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है उसको समझना। जाहिर है कि हमारी जो पूरी स्ट्रगल है वो इकामत दीन की स्ट्रगल है, और इस स्ट्रगल को जब हम पूरी गहराई के साथ समझेंगे तभी हमारा जो पढ़ना पढ़ाना है, हमारी मुताला है, उसका ओरिएंटेशन सेट होगा। तो हमें सदरुद्दीन इस्लाही साहब को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए, मौलाना अमीन हसन इस्लाही, बहरहाल एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। इसके साथ साथ मैं और भी आपको चाहूँगा डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब को भी हमें पढ़ना चाहिए, खास तौर पे वेस्ट को गहराई के साथ समझने के लिए, उनके थॉट प्रोसेस को गहराई के साथ समझने के लिए। आज तो दुनिया ग्लोबल विलेज थी, उस ज़माने में शायद उनके लिए उतना ज़रूरी नहीं था, उसके बावजूद भी मौलाना डॉक्टर हमीदुल्लाह ने वो काम किया। आज हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए कि वहाँ एक छोटी सी घटना होती है, कोई छोटा सा मामूली सा वाक़या भी होता है, तो उसका असर हमारी पूरी जनरेशन कबूल करती है। व्हाट्सएप के ज़रिए और पता नहीं छोटे छोटे रील्स के ज़रिए बात का बतंगड़ यहाँ पर बन जाता है और उसके असर कबूल किए जाते हैं। तो उस सोसाइटी को उस गहराई के साथ समझना हो तो डॉक्टर हमीदुल्लाह को भी हमें पढ़ना चाहिए। और भी बड़ी लंबी फहरिस्त, अलीजा इज़्ज़त बैगविच को भी हमें पढ़ना चाहिए। उन्होंने ख़ास वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट, वेस्टर्न सोच को उन्होंने हमारे सामने रखा। मरियम जमीला हैं, डॉक्टर फरीदी हैं, मौलाना उमरी साहब का भी जिक्र हुआ। ख़ास तौर पर अगर हमको माशरती कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझना है तो हमें मौलाना उमरी को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहरहाल एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, और मुझे खुशी है कि मेरी फहरिस्त और आपकी फहरिस्त बड़ी हद तक मैच कर रही थी। मैंने जब चीज़ों को इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में समझने की बात कही और उस लेंस से देखने की बात कही, तो मैं जानना चाह रहा था कि आपके ज़हन में कौन से मुफक्किरीन हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी जो फहरिस्त है बड़ी हद तक मैच करती है। तो बहरहाल ये मेरा इस अप्रोच के तहत आखिरी पॉइंट था कि सिग्निफिकेंस ऑफ इस्लामिक लिटरेचर, कि इस इस्लामिक लिटरेचर की क्या अहमियत है। आप जब पढ़ेंगे, जब आपका अप्रोच, आप जो कुछ भी अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, ये सारे पॉइंट्स 6 नंबर मैंने आपके सामने रखे, लेकिन इसमें सबसे जो अहम पॉइंट मैं कहूँगा वो है सिग्निफिकेंस ऑफ इस्लामिक लिटरेचर, कि आप पहले इस्लामिक लिटरेचर पर गिरफ्त मजबूत कर लें और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ों के इस ऑर्डर में आप चलें, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। चलिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बात करते हैं। मैंने एक एक्सरसाइज की बात कही थी, एक्सरसाइज हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। चलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कुछ हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सिंसियर एंड थॉटफुल एटमॉस्फेयर, कि थॉटफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहाँ पर आप फुल्ली फोकस्ड करें। और जनरेटिंग द नेसेसिटी, जब तक आपके सामने ज़रूरत वाज़े ना हो। अमीर जमात का जिक्र आया, अमीर जमात ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि जब तक आपको ज़रूरत ना हो, बहुत कम लोग होते हैं जो ज़रूरत एनालाइज करने से पहले मुताले की तरफ मुतवज्जे होते हैं। ऐसी एक तादाद होती है लोगों की। लेकिन आम तौर पे जो एक ह्यूमन टेंडेंसी वो ये कि जब तक आप ज़रूरत महसूस ना करें उस वक्त तक मुताले की तरफ दिल राग़िब नहीं होता। जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में भी वो जानते हैं कि मान लीजिए आप किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उसका वर्जन 5 है, अब नेक्स्ट वर्जन आ गया 5.1 मान लीजिए। जब तक आपकी अपनी कंपनी आपका प्रोजेक्ट 5.1 पे स्विच नहीं होता, लोग आमतौर पर रिलैक्स रहते हैं कि मसला नहीं है, इसी पे चलते रहेंगे। जिस दिन आपकी कंपनी टेक्नोलॉजी को स्विच करना सोचा तो सबकी आंखें खुल जाती हैं कि अब हमें नई टेक्नोलॉजी पर जंप मारना है, सीखना है। तो कहने का मतलब ये है कि
صرف کارپوریٹ کی بات نہیں بلکہ جہاں کہیں پر بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے آدمی مطالعے کی طرف سیکھنے سکھانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اگر ضرورت نہ ہو تو پھر سیکھنے سکھانے کا پروسیس بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو ایسائیوں کے نوجوانوں کے لیے تو بہرحال عام معاشرے میں تو ضرورت ہو سکتا ہے کہ عمر گزر جائے لیکن لوگوں کو ضرورت محسوس ہی نہ ہو. یہ ہوتا ہے کیونکہ سوسائٹی کا ماحول ایسا ہے کہ بس کھانا پینا بابا عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں کہ مزے کر لو کھاؤ پیو بریانی کھا لو نکل جاؤ دنیا سے. تو اگر یہی سب کچھ ہو تو ظاہر ہے ضرورت نہ محسوس ہوتی ہے نہ ذہن میں کہیں ضرورت ٹریگر ہوتی ہے نہ آدمی مطالعے کی طرف فارغ ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے آپ پر کہ آپ کو ایسائیوں جیسی اجتماعیت ملی جو آپ کو ہمیشہ ہر دم ضرورت کا احساس دلاتی رہتی ہے. تو آپ اپنی ضرورت کو محسوس کرتے رہیے اور پھر یہ ضرورت جو ہے آپ کو اکساتی رہے گی نئی نئی چیزیں پڑھنے کی طرف. تو یہ جنریٹنگ نیسیسٹی اور پھر ٹارگیٹ بیسڈ لرننگ آپ کو کچھ ٹارگیٹ رکھ کر پڑھنا ہے. پھر بک کلب اب یہ بیسٹ پریکٹسز ہیں. بک کلب ہے ڈسکشن فورم ہے ریڈنگ پارٹیز ہیں ریڈر آف دا منتھ اس پر ہم تھوڑا اور تفصیل سے بات کریں گے. میرے خیال سے بک کلبس کے پاس بک کلب کا تو آپ کے پاس کلچر بھی ہے ماشاء اللہ اور بڑے اچھے بک کلب یہاں حیدرآباد میں ایسائیوں کے بینر سے بھی رن ہوتے ہیں اس کا اہتمام ہوتا ہے. ان سے آپ کو کنیکٹ ہونا چاہیے. سنسیئر اینڈ تھاٹفل ایٹماسفیئر پر ہم ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کریں گے. چلیے تھاٹفل ریڈنگ تھوڑا سا اس کو ڈاؤن کر لیتا ہوں پہلے. دیکھیے تھاٹفل ریڈنگ سے ہماری کیا مراد ہے. ہم جو پڑھتے ہیں اس پر ہمارا فل فوکس ہونا چاہیے اور اس سے ہم زیادہ سے زیادہ ایکسٹریکٹ کریں اخذ کریں سیکھیں سمجھیں اور اس کی کنٹینٹ کو اس کے ریزلٹس کو ذہن میں محفوظ کر لیں. یہ پورا تھاٹفل ریڈنگ کا ان ریزلٹ ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے. تو ہم ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کریں گے. ایکسرسائز یہ ہوگی کہ ہم ایک چھوٹا پیراگراف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہو سکتا ہے ہم 2 منٹ کی ایکسرسائز ہو. 2 منٹ آپ کو نہ کسی دوسرے کی طرف دیکھنا ہے نہ آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز آئے. کوئی آزو بازو کے تمام خیالات سے اپنے آپ کو آپ آزاد کر لیں اور اس پیراگراف پر آپ 100% فوکس ہو جائیں 100% اس پر مرکوز ہو جائیں. اس سے آپ جتنا گین کر سکتے ہیں کیا کچھ گین کر سکتے ہیں آپ پڑھیں اس کو اس پر جتنا آپ غور کر سکتے ہیں کریں. اور اس کے بعد ہم 3 دوستوں کو ہم بلائیں گے. تو آپ دیکھیے کہ آپ کو چوز کرنا ہے کہ آپ سمرائزر بنیں گے آپ پریڈکٹر بنیں گے یا آپ کوشچنر بنیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ 2 منٹ وہ پیراگراف کو پوری غور سے پڑھیں اور آپ اپنے ذہن میں طے کر لیں کہ مجھے سمرائزر بننا ہے یا پریڈکٹر یا کوشچنر. تو جس نے طے کر لیا کہ مجھے سمرائزر بننا ہے تو اس کا ایک کام ہوگا کہ وہ اس پیراگراف کو اپنے الفاظ میں اس کی سمری لکھیں. اس کی سمری لکھیں. اب الفاظ آپ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے رائٹر میں آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جو کچھ بھی آپ کی وکابلری ہے جو کچھ بھی آپ کے الفاظ ہیں ان الفاظ میں اس غالباً 10-12 لائن کا جو پیراگراف ہے اس کی 2-3 لائن میں مختصر سمری لکھیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے سمرائزر اپنے آپ کو طے کر دیا ہے. کچھ ہمارے دوست ہوں گے جو کوشچنر کا رول ادا کریں گے. ان کو اس پیراگراف کے پڑھنے کے بعد ان کے ذہن میں کیا کوشچنس بھر رہے ہیں جس کا جواب اس پیراگراف سے انہیں مل نہیں پا رہا ہے یا اس کے جواب تک وہ ریچ نہیں ہو پا رہے ہیں. ایسے 2-3 سوالات آپ نوٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور کچھ ہمارے ایسے دوست ہوں گے جو پریڈکٹر کا رول ادا کریں گے. ان کا ایک کام ہوگا کہ اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد اس سے آگے کی کچھ چیز آپ لکھیں.
ٹھیک ہے. یہ سب سے تھوڑا میرے خیال سے تھوڑا سا ٹف روڈ رہے گا, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست اس چیلنج کو بھی قبول کریں کہ اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد مان لیجیے کہ وہ رائٹر آپ خود ہیں, تو آپ نے اتنا وہ ایک پیراگراف لکھ دیا, اس پیراگراف کے بعد کچھ مزید لائن آپ کو ایڈ کرنے ہیں جو اسی کانٹیکسٹ میں ہو, جو اسی کا تسلسل محسوس ہو, اور ایسا لگے کہ شاید اس سے آگے کی چیز آپ بیان کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا آگے کی چیزیں تھوڑا سا چیلنجنگ ہے, لیکن میں خواہش کروں گا کہ ہمارے دوست پریڈکٹر کا بھی رول ادا کریں. ٹھیک ہے, تو آپ سوچ لیجئے کہ آپ سمرائزر رہیں گے, کوشچنر رہیں گے, یا پریڈکٹر رہیں گے. اس کے بعد ہم 3 سے 4 دوستوں کو یہاں بلائیں گے, جو سمرائزر ہیں ان کی سمری سنیں گے, جو پریڈکٹر ہیں ان سے پریڈکشن سنیں گے, جو کوشچنر ہیں ان سے کوشچن سنیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی کنفیوژن اس ایکسرسائز میں؟ اور یہ میں جو یہاں پیش کر رہا ہوں یہ اردو کوٹ ہے, تو اگر کوئی اردو میں کمفرٹیبل نہیں ہے تو ان کے لیے آگے کی ایکسرسائز ہوگی, ہم بعد میں دیکھیں گے, لیکن بیشتر لوگ تو اردو میں کمفرٹیبل ہیں تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. چلیے, یہاں ایک نہیں بلکہ 2 کوٹ ہے, اور اس میں سے آپ جو چاہیں سلیکٹ کریں, یا تو آپ پہلا کوٹ سلیکٹ کریں یا پھر آپ دوسرا کوٹ سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں آ رہا؟ میں اس کے ساتھ کاؤنٹر بھی چلانا چاہ رہا ہوں. ابھی ہے ویزیبل نہیں ہے؟ چلیے ہم صرف ایک ہی کوٹ لیتے ہیں. گروپ فوٹو لے کے گروپ میں ڈال دیں گے ہم, وہ فون میں سے پڑھ کے. امیج فراز کو یہ شاید آپ کے گروپ میں بھیجا جا رہا ہے.
आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर आ जाएगा इसका इमेज, आप डायरेक्टली मोबाइल पर पढ़ सकते हैं अगर यहाँ पर विजिबल ना हो तो। ठीक है, तो 2 पैराग्राफ है, आप कोई भी एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लीजिए और उसको बहुत गौर से पढ़िए। आपके लिए जो है 2 मिनट है, 2 मिनट या 1 मिनट काफ़ी है मेरे ख्याल से। एक मिनट पढ़ने के लिए और 1 मिनट फिर लिखने के लिए। आप चाहे समरी लिखें, चाहे क्वेश्चन लिखें, चाहे आप प्रेडिक्ट करें। तो यहाँ हमारा पढ़ने का टाइम खत्म हो गया, 1 मिनट। ठीक, अब अगला 1 मिनट जो है आपको अपनी एक्सरसाइज पूरी करनी है, उसके बाद फिर हम सुनेंगे फिर हम। ठीक, 2 मिनट हो गए और वक्त चाहिए आपको? क्या हो गया आपका? जिन लोगों ने कुछ लिखा है थोड़ा हाथ उठा लीजिए। समरी लिखी है या फिर और कुछ वक्त, 1 मिनट ऐड कर देते हैं हम। चलिए यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। छोटी एक्सरसाइज है। अब इसमें जिन लोगों ने भी कुछ नोट डाउन किया है थोड़ा सा शामिल हो जाए वॉलेंटरली। चलिए हाथ उठा लीजिए, पहले कौन कौन शामिल होना चाहता है हम देख लेंगे। एक और थोड़ा खड़े हो जाइए, सिर्फ खड़े हो जाइए। एक मिनट और कोई थोड़ा ये थॉटफुल रीडिंग है। अगर कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स और थोड़ा टाइम चाह रहे हैं तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 1 मिनट और ठहर जाएंगे। ये शायद हमारे पास अब वक्त कम बचा है, सिर्फ 15 मिनट है तो हमको क्लोज करना पड़ेगा। चलिए तो मैं अभी समरी लिखा हूँ। अच्छा जी समरी। तो यहाँ पे याद रखेंगे इंसान 3 किस्म के रहते हैं। इंसान में ग्रुप 3 किस्म के रहते हैं, अहले शहादत, अहले ihsan, अहले जमात। तो अहले शहादत डिफेंस का काम करते हैं, आपके बॉर्डरों की, आपके इंटरनल जो जो भी मसाइल हैं वो लोग की हिफाजत करेंगे। फिर है अहले ihsan
ये सोशल वेलफेयर का काम करेंगे, खैरात का काम करेंगे, सत्कार का काम करेंगे। अगर ये ना रहे तो लोअर क्लासेस बगावत करेंगे, फिर खाना मिलेगा, जैसा कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में होता है। ये अहले जमाल इंसान को हमेशा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो सब अहले जमाल इंसान का मकसद वजूद समझाता है। तो इनके बगैर जिंदगी खूबसूरत नहीं होती, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो ये तीनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहम है हमारी सोसाइटी में। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा। ये समरी का रोल था, आपने इसको समराइज किया। और इसमें ऐड करने का हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पिछले सेशन से अगर ऐड करें तो ये दोनों ही जो है अगर कुरान के नतीजे में देखें तो सही नहीं, क्योंकि कुरान में जिक्र हुआ वतुजाहिदून फी सबीलिल्लाह व अमवालिकुम व अनफुसिकुम, क्योंकि अल्लाह ताला जान भी मांग रहे और माल भी मांग रहे। लेकिन यहाँ पे जो दो अफराद हैं अलग अलग, कोई जान दे रहे तो कोई माल दे रहे, लेकिन अल्लाह को दोनों चाहिए अगर हम ऐड करें तो। अच्छा ये देखिए, ये भी एक अच्छा अप्रोच है, क्रिटिकल अप्रोच है, बहुत अच्छा। और कोई ऐड करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा क्रिटिकल एनालिसिस है, मतलब राइटिंग स्टाइल पे दूसरा पैराग्राफ में एक तो कैटेगरिकल दो लोगों या दो वर्गों का अलग किया जा रहा है, दूसरा उसी चीज को फिक्शनल अंदाज में बताया जा रहा है, मतलब बदी और नेकी एक तो कैटेगराइज, दूसरा फिक्शनल, और तीसरा ये बात है कि इवेंट बेस्ड, मतलब जो 1947 14 अगस्त है, मतलब उस इवेंट को बताते हुए फिक्शनल अंदाज में बताया जा रहा है। फिर आखिरी में लाकर जो वहाँ और जो लास्ट में, यानी जो माले गनीमत को पाए वो किस लिहाज में है और जो माले गनीमत को नहीं पाए वो किस लिहाज में। तो ये पूरे पैराग्राफ में एक क्रिटिकल एनालिसिस ये है कि फिक्शनल चीज को, इवेंट को किस तरह हम आर्टिकुलेट कर सकते हैं इस चीज को। जी तो चलिए, हमारे 3 दोस्तों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, समरी भी आई हमारे पास और 2 प्रेडिक्शन है। इस एक्सरसाइज से आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि थॉटफुल रीडिंग का, यानी जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उस पर आपका 100% कंसंट्रेशन रहना कितना ज़रूरी है, उसका क्या फ़ायदा होता है। हमने ख़ास तौर पे 2 पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और इस पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये आम पैराग्राफ नहीं है। अगर मान लीजिए कहानी होती, कोई स्टोरी का पार्ट होता, तो आपको ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका तसलसल से समझ में आ जाता कि क्या बोला जा रहा है, किसका डायलॉग है, क्या है, समझ में आ जाता। लेकिन यहाँ पर कुछ खास टर्म को इवॉल्व किया गया है, उन टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है, तो ये राइटर ने कुछ अपने थॉट्स को जो है आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। तो ये इसके लिए आपको जो है फुल कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, और जब आप भरपूर तवज्जो के साथ आपने पढ़ा तो फिर इसकी समरी भी आप बयान कर सकते हैं, फिर इसके साथ साथ उसको क्रिटिकली भी एनालाइज कर सकते हैं और उस पर क्वेश्चन। मैं चाह रहा था कि कुछ क्वेश्चंस भी आए, लेकिन क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो प्रेडिक्शन था उसको मैं क्वेश्चन के टर्म में भी लूँगा कि ये क्यों नहीं कहा गया, ये भी अच्छी बात है। तो खैर इस किस्म की आप एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर मान लीजिए आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई में, या किसी किताब को खोलने के बाद आमतौर पे नींद आ रही है, यानी कुछ किस्म की किताबें जहाँ पर फिलोसफिकल बातें हों, ऐसी किताबें आप ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप इस अप्रोच को भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप 2-4 सफ़े पढ़िए, उसके बाद किताब बंद करके थोड़ा सा आँख बंद करके सोचिए, उसकी समरी पे गौर कीजिए, उसके आगे के मराहिल पे गौर कीजिए, और फिर आगे के सफ़ात पढ़िए और देखिए कि आपके जो आपने जो कुछ आगे के लिए सोचा है उससे आगे के सफ़ात कितने मैच कर रहे हैं, कितने रिलेट कर रहे हैं। फिर आँख बंद करके आप कुछ इस पर क्वेश्चंस भी सोचिए और फिर आगे देखिए कि इन क्वेश्चंस के जवाब क्या आपको अगले सफ़ात में मिलते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप पाएंगे कि आपकी तवज्जो ज़्यादा फोकस होगी किताबों पर। ठीक, इसके साथ भी कुछ मेमोरी से रिलेटेड और कुछ स्पीड से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं। वक्त अगर साथ दे तो हम कोशिश करेंगे उसको भी यहाँ पर लेते चले, लेकिन शायद हमको थोड़ा फास्ट ही बढ़ना पड़ेगा, 10-15 मिनट बाकी है।
طریقہ کار میں نے بہت تفصیل کے ساتھ کافی چیزیں رکھی. کیا پڑھیں قرآن مجید، راست تربیت سے پڑھیں تو بہتر ہے. تجلیات قرآن، مقدمہ تفہیم القرآن، یہ ساری چیزیں آپ تعریف پڑھ سکتے ہیں سرور سلط کی، ابن خلدون کی. تو خیر یہ ایک طویل فہرست ہے، آپ چاہیں تو میں اس کو بعد میں آپ کو واٹس ایپ ٹیکسٹ کر دوں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے عیسائیوں کے ذمہ داران نے جو سلیبس کے طور پر اور جو پروپوزڈ کتابوں کی فہرست ہے اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. تو مزید کسی دیکھیے اب وقت تو تقریباً ختم ہو گیا ہے. میں کچھ آبسٹیکلس پر بات کروں گا اور اگر ممکن ہو تو ایک ایکسرسائز لے کر اپنی بات ختم کروں گا. آبسٹیکلس میں سائیکولوجیکل بیریئر ہوتے ہیں. سائیکولوجیکل بیریئر سے کیا مراد ہے کہ میں پڑھ نہیں پاتا ہوں اور ذہن میں پہلے سے ہی یہ رکاوٹ موجود ہوتی ہے کہ شاید میں پڑھ نہیں پاتا ہوں. اگر ذہن میں اگر یہ کیڑا پنپ جائے، ٹریگر ہو جائے تو پھر ہم پڑھ نہیں سکتے. تو یہ سائیکولوجیکل بیریئر ہے. پھر بیڈ ہیبٹس ہیں، پڑھنے کے اسٹائل ہیں، کب پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کس وقت کیا پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی چیز یاد رکھنی ہے جس کا تعلق میموری سے ہے تو کوشش یہ ہو کہ رات میں سونے سے پہلے آپ پڑھ لیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جو چیزیں اس وقت پڑھی جاتی ہیں اس کے بعد جب آپ گہری نیند لیتے ہیں تو آپ نے کمپیوٹر میں دیکھا ہوگا فریگمنٹیشن کا، کہ میموری کو پراپرلی سیٹ کیا جاتا ہے ہارڈ ڈرائیو پر. تو کم و بیش یہی پروسیسنگ، یہی معاملہ دماغ میں بھی ہوتا ہے کہ میموری کو پراپرلی سیٹ کیا جاتا ہے جب آپ کا دماغ سکون سے آرام کر رہا ہوتا ہے، یعنی نیند کی حالت میں ہوتا ہے. تو جب آپ کچھ چیزیں یاد کرنی ہو تو وہ سوٹیبل وقت ہے. لیکن کچھ چیزوں پر آپ کو غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، سوچنا ہے، پروسیس کرنا ہے، تو اس کے لیے جو بیسٹ ٹائم ہے وہ فجر کے بعد کا ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن مجید پر غور کرنا ہو تو اس کے لیے بیسٹ ٹائم آپ فجر کے بعد تفاسیر وغیرہ پڑھیں. ٹھیک. اس کے بعد بزینس، لیک آف پرائرٹائزیشن. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بہت میں مصروف اس لیے نہیں پڑھ پاتا. یہ مصروفیت نہیں بلکہ پرائرٹائزیشن کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پرائرٹیز کو پراپرلی سیٹ نہیں کیا. جو لوگ مصروف ہیں ان کی زندگی میں آپ جھانکیں گے تو ان کا ریلز پر اور واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر 2-4 گھنٹے صرف ہوتے ہیں، لیکن کتابوں کے لیے 2-4 گھنٹے کو نہیں مل پاتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں. تو یہ مصروفیت کا نہیں بلکہ پرائرٹائزیشن کا معاملہ ہوتا ہے. انآرگنائزڈ اسٹڈیز آرگنائز نہیں ہوتی ہے، کبھی یہ پڑھ لیا کبھی وہ پڑھ لیا. ابھی جماعت نے اس کو آوارہ خانی کہا کہ آوارہ خانی سے آپ کچھ چیزیں تو مل جاتی ہیں لیکن آپ پراپرلی اس کو ٹھیک ٹھاک سیٹ نہیں کر پاتے. تو انآرگنائزڈ اسٹڈی سے بھی پرہیز کریں. لیک آف فیسلٹیز، فیسلٹیز کا ہونا تو بہت زیادہ ویلڈ بھی نہیں ہے کیونکہ اتنی چیزیں اویلیبل ہیں کہ آپ ان کا بھرپور استعمال کر سکتے ہیں. میموری، میموری یعنی آپ جو چیزیں پڑھ رہے ہیں اس کو ٹھیک سے یاد نہیں رکھ پا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی ہمیں اویئر ہونا چاہیے. امام شافعی نے کہا تھا کہ میموری کا تعلق راست گناہوں سے بھی ہوتا ہے. یہ بھی ایک کہ اگر آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو 100% پاک کر لے تو اس کی میموری آٹومیٹک ڈیولپ ہوتی ہے. اگر آدمی گناہوں میں لپت ہو تو راست اس کا جو ہٹ ہوتی ہے وہ میموری ہٹ ہوتی ہے. ہمیں دعا بھی ماننی چاہیے کہ اللہم انی اسألک اللہ انسا، کہ اللہ مجھے ایسا علم دے جو میں فراموش نہ کروں، جو میں بھول نہ جاؤں. یہ دعا بھی ہم کو مانگنی چاہیے. پھر ادر ایشوز، اسپیڈ ہے، ووکابلری ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اسپیڈ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ جانتے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے کی جو اسپیڈ ہے وہ 500 ورڈس 500 ورڈس پر منٹ ہونی چاہیے. ابھی تو اسپیڈ ریڈنگ کے کئی کلب ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جیسے واشنگٹن کے بارے میں کہا، جارج واشنگٹن کے بارے میں اور روزویلٹ کے بارے میں، برنارڈ شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ 3000 ورڈس پر منٹ ان کی اسپیڈ ہوا کرتی تھی. ہم کیریکٹرس، بعض لوگ کیریکٹر پڑھتے ہیں. جیسے مان لیجیے میں نے سائیکولوجیکل پڑھا تو میں کیا پی پڑھ رہا ہوں، پھر ایس پڑھ رہا ہوں، وائی سی ایچ، اس کو انڈیویجول نہیں پڑھ رہا بلکہ ایز اے سنگل ورڈ میں پڑھ لیتا ہوں اس کو. سائیکولوجیکل بیریئر، جب میں بیریئر کہتا ہوں تو میں نے RI E ان ساری چیزوں کو انڈیویجول کیریکٹرز کو نہیں پڑھا بلکہ بیریئر اس کو ایز اے فگر میرے ذہن میں آلریڈی موجود ہے. جو ہی مجھے وہ فگر نظر آتا ہے میں اسے سمجھ جاتا ہوں کہ بیریئر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت یہ ایبلٹی اس وقت ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. تو ہم ورڈس کو پڑھتے ہیں، کیریکٹرز کو نہیں پڑھتے، ورڈس کو پڑھتے ہیں.
اور جب آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو آپ یقین مانیے کہ اب آپ اس سے بھی آگے بڑھیں گے. اس کے بعد آپ ورڈس کو نہیں بلکہ پورے اسٹیٹمنٹس کو پڑھتے ہیں, پورے سینٹینسز کو پڑھتے ہیں. تو بعض یہ جو ریزورٹ کے بارے میں اور واشنگٹن کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے کہ وہ تو پورے پیراگراف کو پڑھ لیتے ہیں, ایک نظر میں ان کا پورا پیراگراف آ جاتا تھا. تو یہ ہیبٹ بہرحال خداوند ہوتی ہے, لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی اسپیڈ کو بڑھائیں. اور یہ ضروری نہیں کہ اسپیڈ آپ کی فاسٹ ہی ہو. جیسے علی میاں ندوی, مولانا ندوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فاسٹ ریڈر نہیں تھے, سلو پڑھتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے انہوں نے بہت کچھ دیا ہے, تو ان کی ریڈنگ تو بہت فاسٹ تھی, لیکن اسپیڈ ہو سکتا ہے سلو ہو. لیکن یہ بھی ایک بہت پرائمری اسکل ہے کہ آپ کو اگر زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہو تو آپ کی اسپیڈ بھی بڑھنی چاہیے. مولانا مودودی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بھی ماڈریٹ اسپیڈ تھی. بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ بہت تیز اسپیڈ ان کی ہوا کرتی ہے. میں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کریں گے, ہم دیکھیں گے آپ لوگوں کی اسپیڈ کا کیا حال ہے. نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ میں اس کو لاؤڈلی پڑھ لیتا ہوں. یہ پھر اسپیڈ کا معاملہ نہیں ہوگا, میں پڑھ لوں. تو خیر اس ایکسرسائز کو, میرا اس ایکسرسائز کا میں کیا چاہ رہا تھا وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ ایک مکمل پیراگراف ہے, میں نے 3 پیراگراف سلیکٹ کیے تھے. ایک پیراگراف تو وہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ ایسے کنٹینٹ ہوتے ہیں, مان لیجیے اسٹوری ہے یا کوئی خاص واقعہ ہے, تو اس میں نیچرلی آپ کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. اس میں آپ کو لفظ بلفظ سمجھنا یا ہر اسٹیٹمنٹ پر زور دینے, ذہن کو زور دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ ایک فلو ہوتا ہے اور پچھلے اسٹیٹمنٹ سے آپ ڈائریکٹلی کنیکٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں, تیزی سے بڑھ جاتے ہیں. تو میں نے ایک ایسا ہی پیراگراف سلیکٹ کیا تھا, یہ پیراگراف. ایک دوسرا پیراگراف میں نے سلیکٹ کیا جو خالصتاً جو ہے فکری پیراگراف ہے. تو فکری پیراگراف جب آئے گا تو وہاں آپ کی اسپیڈ, حالانکہ میں نے دونوں پیراگراف میں ایگزیکٹلی نمبر آف ورڈز برابر 260 ورڈ ہے, 260 ورڈز. تو آپ خود محسوس کریں گے کہ پہلے جو پیراگراف ہے اس کی اسپیڈ آپ کی فاسٹ ہے, سیکنڈ پیراگراف کی اسپیڈ تھوڑی سی کم ہے. یہ اس لیے کیونکہ آپ فکری پیراگراف کو ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں کر سکتے, اس تیزی کے ساتھ پروسیس نہیں کر پاتے. تو اس میں بھی ہم ٹائمر کے ساتھ یہ ایکسرسائز کرنے والے تھے, لیکن انشاءاللہ اس کو بعد میں کسی اور موقع کے لیے رکھیں گے. آپ خود کوشش کر سکتے ہیں. جیسے اس میں ہم نے یہ ایک خاص واقعہ ہے, مختار مسعود نے لکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے اہل اقتدار جو لوگ پاور میں ہیں ان پر ایک طنز کسا ہے. آپ اس کو بعد میں پڑھیے تو یہ بڑا پرلطف طنز ہے, اور پھر اس سے آپ اپنی اسپیڈ کو کمپیئر کر سکتے ہیں. ویسا ہی میں نے ایک پیراگراف خالصتاً فکری انگلش میں بھی لیا تھا. پھر ریڈنگ ایبیلٹی کی بھی ہماری ایک ایکسرسائز تھی. ریڈنگ ایبیلٹی یعنی آپ پاسٹ آپ کی جو مطالعہ ہے اس سے نئے مطالعے کو کورلیٹ کریں اور اس سے کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ٹریگر ہوتی چلتی ہیں, انسٹنٹ ٹریگر ہوتی چلتی ہیں. میں نے یہاں پر یہ پیراگراف رکھا. یہ پیراگراف ہم میں سے بیشتر لوگوں نے مولانا مودودی کو پڑھا ہے, تفہیم القرآن کے مقدمے میں پڑھا ہے, یہ ساری چیزیں پڑھ رکھی ہیں. مولانا مودودی کے خاص اسٹائل سے واقف ہیں ہم لوگ. اب اس پیراگراف کو آپ پڑھیں تو ایک پوائنٹ پر آ کر آپ رک جائیں گے تھوڑا سا, یعنی میں کہتا ہوں کہ ٹھٹک جائیں گے, چونک جائیں گے. تو وہ پوائنٹ کہاں ہے اس پیراگراف میں آپ کو ڈھونڈنا تھا. ڈھونڈنا نہیں ہے بلکہ میں ایک منٹ کے لیے پیراگراف آپ کے سامنے رکھ کر اس کو ڈاؤن کر دینے والا تھا اور سب سے جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں پر آ کر آپ ٹھٹک گئے, جہاں پر آ کر آپ چونک گئے, جہاں پر آپ کے دماغ نے تھوڑا سا آپ کو جھنجھوڑ دیا, روک دیا. وہ کون سا پوائنٹ ہے؟ تو یہاں ہم نے اس فلو میں ایک ایسا پوائنٹ ڈال دیا جو مولانا مودودی کی تحریروں سے میچ نہیں کرتا. تو یہ اس وقت ہوگا جب آپ کی ریڈنگ ایبیلٹی اس وقت اتنی بڑھے گی کہ آپ اس پوائنٹ کو امیجیٹ نوٹ کریں. اس پوائنٹ پر آنے کے بعد آپ کا دماغ اچانک کچھ ٹریگرنگ پلس دے.
ٹھیک ہے. تو یہ ریڈنگ ایبلٹی پہ ڈپینڈ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی علامہ اقبال کے بارے میں تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے مظلوم شاعر، جس کے انتقال کے بعد نیا ایک سائبر کلیہ ڈیولپ ہو رہا ہے. آئے دن نئے نئے اشعار اقبال کے نام سے سرکولیٹ ہوتے ہیں، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، بڑی حیرت ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ وہ اس قسم کی من گھڑت چیزوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ شیئر فرماتے ہیں. تو کیوں انہیں کلک نہیں ہوتا، کیوں انہیں ٹریگر نہیں ہوتا کہ بھائی یہ اقبال کے تھاٹ سے، ان کے اسٹائل سے میچ ہی نہیں کر رہا ہے؟ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے ان کو بہت پڑھ رکھا ہے، ان کے اسٹائل سے، ان کے اپروچ سے آپ واقف ہیں، ورنہ پھر ہر آدمی کے بھٹکنے کا چانس ہوتا ہے. تو خیر یہ ایکسرسائز بھی ہم کر سکتے ہیں بعد میں، یا آپ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسے انسٹنٹ کچھ ایسی چیزیں ڈالیں جس سے آپ کا دماغ کھٹکے ٹوکے. تو خیر یہ 1 منٹ کی ایکسرسائز تھی، لیکن ابھی تو نہیں ہو سکتی ہے. یہ ایک ایکسرسائز میں کرنا چاہ رہا تھا، معاملہ بہت بوجھل ہو گیا، ہو سکتا ہے بہت ہی، تو تھوڑا سا ہم اس کو پرلطف بنانا چاہ رہے تھے، تھوڑا ہیومر ڈالیں گے اس میں. تو یہاں دیکھیے کہ کئی ہم نے یہاں پر اسٹیٹمنٹ لکھے ہیں. ان کو پڑھنے کے بعد میں کچھ پڑھ دوں. لفظوں کی جنگ میں فتح کس کی بھی ہو، کسی بھی فریق کی ہو، شہید ہمیشہ سچائی ہوتی ہے. دشمنوں کے حسب عداوت 3 درجے ہیں: دشمن، جانی دشمن اور رشتہ دار. مسلمان کسی ایسے جانور کو محبت سے نہیں پالتے جسے ذبح کر کے کھا نہ سکے. آدمی ایک بار پروفیسر ہو جائے تو عمر بھر پروفیسر ہی رہتا ہے، خواہ بعد میں سمجھداری کی باتیں کیوں نہ کرنے لگے. اور امریکہ کی ترقی کا سبب یہی ہے کہ اس کا کوئی ماضی نہیں ہے. پاکستان کی افواہوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ سچ نکلتی ہیں. حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے ہوئے جو شخص اپنے بلڈ پریشر اور گالی پر قابو رکھے وہ یا تو ولی اللہ ہے یا پھر خود ہی حالات حاضرہ کا ذمہ دار ہے. ہم نے تو سوچا تھا کہ کراچی چھوٹا سا جہنم ہے، لیکن جہنم تو بڑا سا کراچی نکلا. ہارا ہوا گوشت کھانے سے آدمی اتنا بودا ہو جاتا ہے کہ حکومت کی ہر بات درست لگنے لگتی ہے. تو یہ سارے اسٹیٹمنٹس، فرضی بیماریوں کے لیے یونانی دوائیں پیر بہادر ہوتی ہیں. یورپین فرنیچر صرف بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ہم کسی ایسی چیز پر بیٹھتے ہی نہیں جس پر لیٹا نہ جا سکے. تو یہ اسٹیٹمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں، پنچنگ لائنس. یہ خیر ایک بڑی لمبی اسکلس ہے یہ. اس پر میں نے رائٹنگ ورکشاپ میں اس پر ایک پورا سیشن کنڈکٹ کیا تھا. تو کسی کو اندازہ ہو رہا ہے یہ کس کے لکھے ہیں؟ کس نے لکھا ہے؟ جی مشتاق یوسفی نے لکھا ہے یہ سب. مشتاق یوسفی اردو کا سب سے شاندار مزاح نگار، جن کا بھی حال میں انتقال ہوا. تو جن کو اس سے دلچسپی ہے ضرور پڑھیے ان کو. اس سے آپ کے یہ جو ہیومر والا اسکل ہے یہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور کیسے آپ پنچنگ لائنس اپنے، آپ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے خاص طور پہ پولیٹیکل سٹائر، ابھی تو کافی اس کا چلن ہے، تو اس پر اگر آپ کو کچھ ہارڈ کمنٹ کرنا ہو تو مزاح کا سہارا، طنز کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو اس کے لیے یہ صاحب بڑے جاندار ان کا قلم ہے. تو ہم اس ایکسرسائز کے لیے، اس ایکسرسائز کے ذریعے یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ سے بھی کچھ اگلوائیں. تو ایک آدھ کچھ پنچنگ اسٹیٹمنٹ اگر آپ لکھ سکتے ہیں کسی بھی موضوع پر تو ذرا لکھیں آپ. تو وہ پنچنگ اسٹیٹمنٹ ظاہر ہے کہ لمبی چوڑی تحریر لکھنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ 10 سے 12 ورڈز میں پولیٹیکل سٹائر یا سوشل سٹائر جو بھی ہے لکھیں، اس انداز میں لکھیں کہ پڑھنے والا لطف بھی لے، کسی بات پر چوٹ ہو اور اس سے کچھ سبق بھی ملے. ایسا لکھنا بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے. تو یہ ایکسرسائز بھی کرنی تھی اور یہ تھوڑی مزیدار ایکسرسائز ہوتی ہے، لیکن ابھی موقع نہیں ہے. بہرحال اس کو ہم کسی اور موقع کے لیے رکھیں گے. میرا وقت مکمل ہو گیا ہے. عملی راہوں پر میں چاہوں گا کہ آپ بک فیئرس وزٹ کرتے رہیں. ہم جب دلی میں تھے اس وقت ہم نے محسوس کیا تھا، دلی میں آپ جانتے ہیں انٹرنیشنل بک فیئر ہوتا ہے. اس میں کیرل کے ہمارے دوست آئے تھے اور انہوں نے تقریباً 5-6 دن دلی میں ہیڈ کوارٹر پہ قیام کیا تھا. روزانہ جاتے اور آٹو بھر بھر کے کتابیں خرید لاتے. تو یہ ان کا خاص ذوق ہے. اس ذوق کو ہمیں اپنے صفوں میں بھی ڈیولپ کرنا چاہیے. پھر یہاں سستی کتابوں کی مارکیٹ رہتی ہے وہ کوٹھی میں، اس کو بھی آپ مسلسل وزٹ کریں.
4 बड़ी लाइब्रेरियाँ जो हैं कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, जहाँ पर हिंदुस्तान में पब्लिश होने वाली हर किताब मौजूद होती है, हर किताब। तो वो उसको भी आप ज़रूर विज़िट करें इन लाइब्रेरियों को, असाइनमेंट दें। हमारे सहयोग जानिब से तो ये काफ़ी अच्छा कल्चर होता है। इक़दाम, इनिशिएटिव, जफ़ाकशी, ये सारे उसके प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो बहरहाल मुझे अंदाज़ा नहीं कि मैंने अपने मौजू का कितना हक़ अदा किया, लेकिन बहरहाल इस अवेलेबल वक्त में मैंने कोशिश की कि दिए गए सिनॉप्सिस के तहत अपनी बात को कम्युनिकेट करूँ, कुछ एक्सरसाइजेस, सब कुछ आपके इंटरेक्शन के ज़रिए अपनी बात को खोल कर पेश करूँ। हमारी इस वर्कशॉप में मेरा अंदाज़ा ये है कि सबसे अच्छा पार्टिसिपेशन हमारे एक साथी का जो रहा, हमारे दोस्त जी मुदब्बिर खबर का रहा। तो मैं यानी यकीनन उनकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान ऐसे लोग हैं जो बोल्डली अपनी बात रखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और हमें उनसे बड़ी लंबी तवक्कुआत है। इंशाअल्लाह वो खूब पढ़ेंगे और बहुत कुछ हमारी तंजीम को, तहरीक को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मेरी जानिब से एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। ये मेरी ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ इस वर्कशॉप के ज़रिए सीखने समझने की कोशिश की है उसे हमारी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, और हमें अपनी तहरीक को, अपने मुताले और अपने तमाम तर सलाहियतों के ज़रिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने की तौफीक भी दे, सलाहियत भी दे। जज़ाकल्लाहु खैर।